صرف 5 منٹ کی تلاوت، صرف 5 منٹ کی تلاوت اور زندگی بھر کا سکون۔ شیطان آپ کو یہ 5 آیتیں پڑھنے کے لیے روکے گا، لیکن اگر آپ نے یہ آیتیں پڑھ لیں تو اللہ اتنا راضی ہوگا کہ دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ نوری فرشتے رزق کی تشتریاں بھر کر آپ کے پاس لائیں گے۔ قرآن کی وہ 5 آیات ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا آپ اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے حالات میں چینج لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون اور آسائشیں ہی آسائشیں ہوں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہی برکتیں ہوں؟ بزرگان دین کی شب و روز کی محنت سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ اور ایسا عمل آپ کو مل جائے جو خالصتاً قرآن پاک سے لیا گیا ہو، پر اثر ہو، زندگی بدلنے والا ہو، زندگی میں سکون اور اطمینان لانے والا ہو، آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے ہاں آپ کا چرچا کرنے والا ہو، آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہو، آپ کے رزق میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ کرنے والا ہو؟ اور اگر آپ واقعی میں ایسا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورے غور اور توجہ سے دیکھیے گا اور سنیے گا۔ قرآن پاک کی یہ 5 آیتیں جو بھی پڑھتا ہے، دنیا جہاں کا رزق اس پر مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں قرآن میں نازل ہی اسی لیے فرمائی ہیں کہ ہم انسان ان آیتوں کی مدد سے اپنے حالات کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ ان 5 آیتوں کی فضیلت و اہمیت نہایت ہی بلند و برتر ہے۔ ایک ایک کر کے 5 آیات آپ کو بتاؤں گا اور پوری دلیل کے ساتھ اس کی اہمیت و افادیت بھی بتاؤں گا، تاکہ کسی بھی مسلمان کے دل میں ان آیات کی افادیت کے بارے میں اور معجزاتی طور پر ان کی زندگی کو بدلنے کے حوالے سے، ان آیات کی کرامات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ بحیثیت مسلمان، قرآن پاک کی ہر ایک آیت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ کسی بھی آیت کا انکار تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں ہلکا شبہ بھی ایک مسلمان کو ایمان کی دولت سے محروم کر سکتا ہے۔ مختصر جان لیجئے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم عنایت ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ اس سورت کا آغاز ہی اللہ کے مبارک نام الرحمن کے ساتھ ہوا ہے، اور پوری سورت بے حد و حساب رحمت کی تفصیل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کا ذکر کر کے بار بار اپنا احسان یاد دلایا ہے۔ ان نعمتوں میں وہ نعمتیں بھی ہیں جو دنیا میں تمام لوگوں پر کی گئی ہیں، اور وہ بھی جو صرف ایمان والوں پر ہے۔ ان میں سب سے بہتر نعمت دین کا ذکر سب سے پہلے فرمایا ہے، کیونکہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی اسی پر موقف ہے، اور دین کا دار و مدار قرآن مجید پر ہے۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا، یعنی قرآن پاک سکھایا جانا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھلا بتاؤ اب اللہ سے بڑا رحم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ جب اللہ ہی رحم کرنے والا ہے تو پھر اللہ نے اپنا رحم اور اپنا کرم ہم پر کر دیا قرآن سکھانے کی صورت میں، یعنی جب اللہ نے ہم پر رحم کرنا چاہا تو ہمیں اپنی قیمتی علم قرآن کی تعلیم دے دی، یعنی اپنے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اب سب سے قیمتی علم قرآن نازل فرمایا تو گویا اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی۔ جی ہاں، دراصل قرآن میں اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ کے اس پاک کلام سے کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں، اور فائدہ اٹھاتے بھی ہیں یا نہیں۔ دراصل اسی قرآن میں اللہ نے ہمیں اپنے غیبی خزانوں کو حاصل کرنے کی چابیاں دے دی۔ 5 ایسی آیات آپ کو بتاؤں گا جن کو پڑھنے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں، اور جو بندہ ہر روز 5 منٹ کا یہ عمل کرنے کا اپنا معمول بنا لے گا تو دنیا کے تمام خزانے اسے حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الرحمن علم القرآن، ان 2 آیات میں نعمت کے بیان کے ساتھ کفار کے بہتان کا رد بھی ہے۔ انما یعلمہ بشر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر ہی سکھاتا ہے۔ فرمایا آپ کو سکھانے والا کوئی بشر یا کوئی اور ہستی نہیں بلکہ وہ رحمان ہی جس نے آپ کو قرآن سکھایا، کیونکہ کفار کہتا ہے کہ قرآن کسی اور نے آپ کو سکھایا۔ گویا وہ یہ مان گئے کہ یہ آپ نے خود نہیں بنایا بلکہ کسی اور نے آپ کو سکھایا ہے، مگر وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ آپ کو قرآن سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا اس رحمان نے ہی آپ کو یہ قرآن سکھایا۔ اور اب سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ نے انسان کو قرآن کا علم کیوں سکھایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ انسان کے پاس
اس کی نعمتوں والے خزانوں کی چابی آ جائے تاکہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر پائیں۔ علماء کرام اور بزرگان دین نے بڑے بڑے وظیفے اور عملیات کیے ہیں اور یقیناً قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی عطا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی 5 مختصر ترین آیات بتائیں گے۔ ان آیات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ پاک اتنا راضی ہوگا کہ دنیا جہاں کے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ ان 5 آیات کا عمل روزانہ کرنے والے پر اللہ کی عنایتیں اور مہربانیاں نچھاور ہونے لگیں گی۔ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بن جائے، جس کام کا آغاز کرے گا کامیابی سے ہمکنار ہوگا، جو دعا کرے گا، جو خواہش کرے گا اللہ کے غیبی خزانوں سے وہ عطا ہو جائے گی۔ مال و دولت، اولاد، اچھے رشتے، دنیا کی آسائشیں، صحت، تندرستی، سکون، راحت، اطمینان قلب، الغرض ہر طرح کے رزق سے مالا مال ہو جائے گا۔ یقیناً رزق کی بہت ساری اقسام ہیں۔ کسی اچھے اور ہمدرد دوست یا رشتہ دار کا ہمارے پاس آ کر کچھ وقت گزارنا بھی رزق ہے۔ اچھے دوست اور رشتہ دار کا حصول بھی رزق ہے۔ مال و دولت کا حصول بھی رزق ہے۔ اولاد کا حصول بھی رزق ہے۔ کھانا پینا، لباس، خوشی، مسرت اور راحت، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ گزارے لمحات، یہ سب رزق کی ہی اقسام ہیں، اور ہر طرح کے رزق کے حصول کے لیے آپ روزانہ یہ عمل کریں۔ قرآن کی 5 آیات، ان میں سے سب سے پہلی آیات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جبکہ دوسری آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ ان کے بغیر کسی بھی وظیفے اور عمل سے کامیابی حاصل ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، یعنی اس عمل کے آغاز میں یہ دونوں آیات صرف ایک ہی مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ انسان کی فلاح اسی ایک کلمے اور دعا میں پوشیدہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے۔ جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان کی دست بردر سے بچا رہے۔ قرآن و احادیث میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے فضائل جہاں بیان کیے گئے ہیں، وہاں انسانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نماز میں اونچا پڑھا جائے یا دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہے تاکہ نماز میں وسوسوں سے بچا جا سکے۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ شام تک اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اگر اس دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا، اور جو شام کو پڑھے گا اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے انسان کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہر حال میں امید صرف اللہ سے رکھتا ہے۔ یہ پڑھنا نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب انبیاء کرام کا شہوہ تھا۔ شیطانی وسوسوں سے تحفظ کے لیے یہ خصوصی دعا ہے، اور اس دعا کو ہر اس وقت پڑھنا چاہیے جب کوئی شیطانی وسوسہ آئے۔ نماز میں برے خیالات کے وقت، تلاوت سے پہلے، بیت الخلاء جاتے وقت، صبح شام کے اذکار میں، برا خواب دیکھ کر، حالت غصے میں، ہم بستری سے پہلے، جب گدھا رنگے، گمراہی کا خدشہ محسوس ہو، شرک کا خدشہ ہو، بے راہ راوی کا خدشہ ہو، سفر سے پہلے، سفر میں پڑاؤ کے وقت، اندھیرے چلتے وقت، بادل دیکھ کر، اور جو لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سجدے میں پڑھتے ہیں انہیں چاہیے تو اپنے اعضاء، اعمال، تمام مخلوقات، زندگی میں اتار چڑھاؤ، سرود، غربت کے شر سے، دکھ، تکلیف، بیماری اور تکلیف، جادو اور نظر بد، دشمنوں کے شر سے، بڑا پڑوسی، فتنے، عذاب الہی سے بچنے کی دعا کریں۔ یہ سب اعمال ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتے اور اللہ کی پناہ مانگتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام، حضر، امن، جنگ، سوتے جاگتے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور نماز میں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ چنانچہ قیامت میں عذاب والی آیات پڑھتے، سجدے و جلسے میں ہوتے تو اللہ کی پناہ مانگتے، کوئی ناگوار چیز دیکھتے تب بھی اللہ کی پناہ مانگتے، ہر بری چیز سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عام طور پر کہا کرتے تھے، میں غربت، کفر، شرک، نفاق، خود پسندی اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی ان کی تعلیمات دیتے، نیز بچوں میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی پناہ میں دیتے ہوئے فرماتے، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانوروں سے اور نظر بد والی آنکھ سے، اور حکمت الہی کے مطابق ہر مسلمان کا شیطان دشمن ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا جن کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے شیطان صرف انسانوں اور جنوں کو ہر نبی اور ان کے پیروکار کا دشمن بنایا
جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ آئندہ باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے۔ چنانچہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بلکہ ہر مصیبت و آفت کی بنیاد ہے اور ہر وقت انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ شیطانی شر اور شیطانی چیلوں سے تحفظ اللہ کی پناہ سے ہی حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک صورت شیطانی اور شیطانی چیلوں کے شر سے بچاؤ کے لیے نازل فرمائی۔ لہذا جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کرتے اور اسی پر توکل کرتے ہیں، شیطان اپنے کسی ہتھ کنڈے سے ان پر غالب نہیں آتا اور وہ وسوسے اور مالی خسارے سے بچے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو روزانہ صبح 3 بار پڑھنا معمول بنانا انتہائی مستحب عمل ہے، اور یہ انسان کے مالی، روحانی، جسمانی اور سماجی فتنوں کے خلاف مؤثر ڈھال ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ کا نام لے کر ہی شروع کرے، تبھی اس کام میں اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صرف مدد اور نصرت ہی نہیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت اور برکات ہیں۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا اسے جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم وہ وضو مکمل کر لو۔ اس آیت کے معجزات تو لامحدود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ کسی بھی کام میں برکت نہ ہوگی جب تک اس کو اس کلمے سے شروع نہ کیا جائے۔ ناظرین، تیسری آیت پوری آیت نہیں بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ یاد رہے کہ پہلی 2 آیات کے بعد اب قرآن کی یہ 3 آیات بیان کی گئی ہے، اور یہ تمام وہ آیات ہیں جو رزق کی چابیاں ہیں۔ تیسری آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس آیت کی افادیت کی دلیل اس کے ترجمے میں ہی موجود ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے بے حساب رزق دے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی فرمائی ہوئی بات سے دعا کرنی ہے۔ چوتھی آیت سورۃ شعراء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ اللطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہے رزق دیتا ہے اور وہی طاقتور اور غالب ہے۔ جبکہ 5ویں آیت سورۃ زاریات کی آیت نمبر 58، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا اور مضبوط ہے۔ یاد رکھیے کہ تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت کا ترجمہ ہی ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ علماء کرام کی شب و روز کی محنت اور بار بار کے وظائف کا نچوڑ ہے۔ اللہ سے پناہ طلب کرنا یعنی تمام گناہوں سے تاب ہو کر اللہ کی پناہ اختیار کرنا، اللہ کے نام سے آغاز کرنا یعنی یہ اقرار کہ اس دنیا کی ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتی ہے۔ دراصل یہ 2 کلمات ہی انسان کی ہر برائی اور کامیابی کے لیے اور ہر طرح کے بند تالے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جبکہ آیت نمبر 3، 4 اور 5 اللہ رب العالمین کے ہی فرمائے ہوئے وہ کلمات ہیں اور وہ چابیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انسان کو عطا فرمائی ہیں، کہ جن کے ذریعے ہم اللہ سے رزق کی فراوانی اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 5 آیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی 2 آیات کا وظیفہ یا عمل کے آغاز میں صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہے، جبکہ باقی 3 آیات کو 11 کی تعداد میں پڑھا جائے تو یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل اور کوئی بھی وظیفہ اور کوئی بھی دعا نبی مکرم، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باکمال پر درود و سلام کے بغیر نامکمل ہے۔ اول اور آخر درود ضرور پڑھیے۔ چاندی دن کے عمل سے جب نتائج آپ کے سامنے آئیں گے تو خوشگوار، حیرت، سکون، اطمینان، خوشی اور مسرت سے آپ کا دل اور دماغ معطر ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ علماء کرام اور عاملین کا بتایا ہوا یہ وظیفہ بے شبہ اور قیمتی عمل ہے، اور بہت ساری کتابوں کے اوراق کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ عمل آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہم بنے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے اس عمل کو اس یقین اور اطمینان کے ساتھ کیجیے کہ خالصتاً قرآنی آیات پر مشتمل عمل ہے، بے شمار اور بیش قیمتی دنیاوی فوائد کا حامل
یہ عمل ان گنت نیکیوں کے حصول کا بھی ضامن ہے، یعنی یہ عمل نہ صرف انسان کی دنیاوی زندگی میں انقلاب لانے کا حامل ہے بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخروی زندگی کی تیاری کا بھی سبب ہے۔ الحمدللہ بفضل خدا علماء کرام نے اس عمل کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس عمل کو روزانہ رات کی نماز یعنی نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد کر لیا جائے۔ انشاءاللہ بفضل خدا انسان کے شب و روز یعنی دن اور رات اللہ کی رحمتوں کی بارش میں مستفید ہونے میں گزرنے لگیں گے۔ ہر طرح کا رزق انسان پر نچھاور ہونے لگے گا اور بے شمار نیکیاں جو اس عمل کو سر انجام دینے والے کے لیے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور وہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اصول برکت کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی سا بھی ایک نام، ایک خوبصورت سا نام نیچے کمنٹ میں ضرور تحریر فرماتے جائیے۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔